بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان سے اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئندہ سال حج آپریشن کی تیاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نجی حج اسکیم کو ریگولرائز کیا جائے۔ عازمین حج کی خدمت میں کسی قسم کی لاپرواہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے جاری کردہ حج پالیسی سے لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ سماجی شعبے کی تحفظ کے لیے حکومت کا ایک اور اہم منصوبہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کا باضابطہ اجرا کر دیا ہے۔ مستحق خاندانوں کو مالی امداد کے ساتھ ہنر بھی سکھایا جائے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آئی ٹی تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں معیاری تربیت دی جائے گی۔ پروگرام کے ذریعے جرمن اور چینی زبانیں بھی سکھائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ۔ امریکی کانگریس کے ارکان صدر ٹرمپ پر برہم۔ ارکان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر بمباری فیصلہ آئین اور کانگریس کے جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ارکان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا ہے جو ہمیں نسلوں تک الجھا سکتی ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں ارکان نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے یہ بالکل غیر آئینی کام کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی باعث تشویش ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسلام فوبیا کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے استنبول میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران پر اسرائیل کی جارحیت تمام عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایران کی جغرافیائی خود مختاری اور حق دفاع کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ملاقات میں فریقین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت بدستور جاری ہے۔ تازہ حملوں میں خوراک کی تلاش میں نکلنے والے سمیت 26 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں مزید 202 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ 1037 زخمی ہیں۔ خان یونس میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بہت زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 19 ماہ سے جاری صہیونی فورسز کی جارحیت میں 70,000 کے قریب فلسطینی شہید اور 1,31,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک مل کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات غیر قانونی ہیں۔ ہم امن کے داعی ہیں، خطے کو مزید تباہی اور خون ریزی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے میں کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل OIC وزرائے خارجہ کونسل نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ اور ایران پر حملے بند کرے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبد الخبیر آزاد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی سلامتی، خود مختاری اور قومی وحدت کے تحفظ کے لیے ان کا کردار قابل تحسین ہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری افواج مضبوط نہ ہوتیں تو آج ہم بھی عراق اور لیبیا کی طرح ٹوٹ چکے ہوتے۔ مولانا عبد الخبیر آزاد نے کہا کہ پاکستان کا دشمن مکار، عیار اور جھوٹا ہے، جس نے بے بنیاد الزامات لگا کر پاکستان پر حملہ کیا، مگر پاک فوج اور حکومت دنیا کو بتا چکی ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے غزہ اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ محرم الحرام کے حوالے سے انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی بھی خطیب یا ذاکر اگر اشتعال انگیزی کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا۔
محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں SNGPL کے تعاون سے تیار ہونے والا بوٹینیکل گارڈن علم، ماحول اور فطرت کی حسین ہم آہنگی کا نمونہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ 7 کنال رقبے پر مشتمل یہ بوٹینیکل گارڈن SNGPL کے تعاون سے مکمل ہوگا، جس پر تقریباً 1 ملین روپے کی لاگت آئے گی۔ یہاں 44 سے زائد اقسام کے پودے لگائے جا رہے ہیں، جن میں سائنسی اہمیت کے حامل پیپل، نیم، کنیر اور گلے مور شامل ہیں۔ یہ گارڈن نہ صرف تعلیمی تحقیق کے لیے ایک اوپن لیب ہے، بلکہ گرین ہاؤس ایفیکٹ میں کمی، آکسیجن کی فراہمی اور ماحولیاتی توازن میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہاں موجود ہر پودا ایک جاندار سائنسی باب کی طرح ہے، جو طلبہ کو قدرت سے ہم کلام کرتا ہے۔ یہاں واکنگ ٹریک ہوگا، جہاں پہ فیملی، اسٹوڈنٹس اور لوکل کمیونٹی جو ہے اس پورے ایریا کی وہ یہاں وزٹ کرے گی۔ تو ڈائیورسیفائڈ قسم کے پلانٹس ہیں، ہمارے انڈیجنس پلانٹس ہیں، جب وہ ان کو وزٹ کریں گے تو یہاں پہ ان کو ایک لائف نظر آئے گی۔ افتتاحی تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد رجوانہ نے اسے یونیورسٹی کی ماحولیاتی وابستگی کی علامت قرار دیا، جبکہ ڈاکٹر مقرب علی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پودے جو ہیں وہ ہر چیز کا حل ہیں، وہ کلائمیٹ چینج ہو، وہ کوئی انوائرمنٹل ہیزرڈز ہوں، وہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوں، پودے جو ہیں وہ ان کا حل ہے۔ اور وہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے بھی ایک ہائبرنیشن اور ایک سکون کی فضا وہاں پہ بنتی ہے۔ SNGPL ایک قومی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس بوٹینک گارڈن کو جہاں پہ ڈیولپ کر رہی ہے، جس سے ایک تو انوائرمنٹ کو ایک پازیٹیو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے تو اوبویسلی ڈائیورسیفائڈ یہاں پہ پلانٹس اور فلورا ہم پلانٹ کروا رہے ہیں۔ یہ گارڈن صرف پودوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ مستقبل کے ماہرین نباتات، محققین اور ماحولیاتی محافظوں کی نرسری ہے، جہاں علم فطرت کی خوشبو میں سانس لیتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نپٹنے کا ایک ہی واحد ذریعہ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنایا جائے، چھوٹے چھوٹے پارکس بنایا جائے۔ جب ماحول خوبصورت ہوگا تو سب کچھ خوبصورت ہوگا۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے موقع پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بہاولپور کے 916 سینیٹری ورکرز کو 10,000 روپے فی کس کے حساب سے دیے گئے ہیں۔ اس پروقار تقریب کی تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ مختار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے شاندار انتظامات پر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینیٹری ورکرز کو اعزازی پے آرڈرز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے خصوصی تعریفی خط کی تقسیم کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت یہاں کے سینیٹری ورکرز نے جس طرح محنت اور جانفشانی سے خدمات سر انجام دیں وہ قابل تحسین ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہاولپور ڈویژن کے 8700 سے زائد سینیٹری ورکرز کو 1 کروڑ روپے کی مالیت کے اعزازی پے آرڈرز دیے جا رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت پنجاب اپنی فرنٹ لائن فورس کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ صفائی کی شاندار خدمات جو سر انجام دی گئی تھیں، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام ورکرز کو 10,000 روپے اعزازیہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ مریم نواز نے ہمیں یہ چیک دیے ہیں، میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں۔ شکریہ مریم نواز صاحبہ، آپ نے ہمیں 10,000 کا چیک دیا ہے۔ مریم نواز کا شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں 10,000 روپے انعام دیا۔ اتنی کسی حکومت نے بھی ہمارے ساتھ کسی نے آج تک تعاون نہیں کیا، صرف وحید نون لیگ حکومت ہے جس نے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اس موقع پر کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبی نے 916 سینیٹری ورکرز میں 10,000 روپے فی کس اعزازیہ اور تعریفی خط تقسیم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے سینیٹری ورکرز میں 10,000 روپے اعزازیہ کی تقسیم سے نہ صرف ان کی مالی مشکلات کم ہوں گی بلکہ ان میں کام کرنے کا جذبہ بھی بلند ہوگا۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ آخر میں موسم کی صورتحال۔ مقامی محکمہ موسمیات اور ملکی موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملک میں پری مونسون کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں کل تک مزید بارشوں کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات میں 40 سے 60% زیادہ بارشوں کی امید ہے۔ آج ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں موسم ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 اور کم سے کم 32، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 42 اور کم سے کم 32، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 42 اور کم سے کم 33 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبریں ختم ہوئیں۔ محمد علی خان کو نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔